السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں جی آپ لوگوں کا؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آپ لوگ۔ ہماری جو ہم نے سیریز شروع کی تھی، امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہوگا، اور ڈیلی بیسس پہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مزید چیزیں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ ہمارا کرنٹ افیئر کا یہ ہوتا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ جو کویسچنز ہوتے ہیں وہ بھی، اور کوئی امپورٹنٹ کویسچن ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں۔ تو آپ دوست فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کیونکہ ایک کافی محنت کے بعد جو ہے نا ویڈیو بنائی جاتی ہے، تو آپ لوگوں کا اتنا حق ضرور بنتا ہے کہ جو دوست جس کو پسند آئے وہ ضرور آگے شیئر کر دیا کرے۔ تو چلتے ہیں جی ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے دیکھیں تو آج 21 فروری ہے جی، تو 21 فروری کو انٹرنیشنل مدر ڈے لینگویج بنایا جاتا ہے جی، یعنی کہ جو ماں کی زبان ہے، ماں بولی، اس کے بارے میں یہ ہے جی۔ یہ 17 نومبر 1999 سے یونیسکو نے اس کو مطلب ہے کہ ڈے ڈکلیئر کیا تھا، انٹرنیشنل مدر ڈے لینگویج۔ اب یہ دیکھیے گا جی کہ 21 فروری کو ایک اور واقعہ ہوا تھا 1952 میں، کہ ایسٹ پاکستان، وہاں پہ اردو لینگویج کے خلاف احتجاج شروع ہو گئے تھے، اور پولیس نے جو ہے وہ اسٹوڈنٹس اور ایکٹیوسٹ کے اوپر جو ہے وہ فائر کھول دیا تھا، تو کافی سارے لوگ جو ہے وہ اس میں مر گئے تھے۔ تو یہ یاد رکھیے گا 1952 21 فروری کو یہ مطلب واقعہ وہاں پہ ہوا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اردو کا ایشو شروع سے چل رہا تھا، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح گئے تھے ایسٹ پاکستان، تو آپ نے نا بائی فورس، یعنی کہ آپ کا، کیونکہ قائد اعظم محمد علی جناح کو لوگ سارے ہی رسپیکٹ کرتے تھے، تو کیونکہ بابا قوم تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہماری ایک ہی لینگویج ہونی چاہیے اور وہ ہوگی اردو۔ تو لہٰذا اس وقت تو لوگ چپ کر گئے، لیکن بعد میں دوبارہ سے بنگالی اور اردو کا ایشو اٹھ کے کھڑا ہوا، اور یہ احتجاج سٹارٹ ہوئے تھے۔ پھر 21 فروری کے حوالے سے ایک چیز اور آپ نے یاد رکھیے گا، عرب سپرنگ آپ کو پتہ ہے کہ دسمبر 2010 میں سٹارٹ ہوا تھا تینوسیہ سے، تو پھر یہ لیبیا آ گیا، اور لیبیا میں معمر قذافی کی فورسز نے 21 فروری کو جو لوگ سول لوگ تھے جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے اوپر ایئر سٹرائک کی تھی جی، 21 فروری 2011۔ لیکن آپ کو پتہ ہے 20 اکتوبر 2011 کو معمر قذافی کو مار دیا گیا جی، اور لوگ جو ہے وہ ٹیک اوور کر گئے تھے یہاں پہ لیبیا میں۔ تو اب یاد رکھیے گا 21 فروری کو ایک اور چیز ہے کہ 99 میں فارن سیکرٹریز انڈیا اور پاکستان شمشاد احمد اور رگھو ناتھ، انہوں نے ایک MOU سائن کیا ہے جی، یعنی پیس کے لیے، مطلب دو ملکوں کے اندر انوائرمنٹل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے MOU سائن ہوا تھا۔ اور آپ کو پتہ اس کے بعد ہی اعلان لاہور بھی ہوا تھا جی، میاں محمد نواز شریف اور اٹل بہاری واجپئی کے ساتھ، لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ کارگل وار لگ گئی۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ کارگل وار جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے سٹارٹ نہیں کی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں گا کہ پرویز مشرف صاحب یہ دیتے تھے کہ جناب یہ اگر میاں محمد نواز شریف ہمیں نہ روکتا تو ہم نے نا مطلب ہے کہ کشمیر جو ہے اس پہ یا انڈیا کو ٹف ٹائم دینا تھا، لیکن کیونکہ میاں صاحب نے جنگ شروع ہی نہیں کی، تو لہٰذا وہ جنگ روک کیسے سکتے تھے۔ تو اب یاد رکھیے گا کہ اعلان لاہور اور یہ چیزیں ہو رہی تھیں اس دور میں۔ اب یہ تو تھیں 21 فروری کے حوالے سے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ادھر ابھی ریسنٹ ہے 20 فروری کو 2024 کو ایک ویٹو پاور، یعنی کہ ایک ریزولوشن آئی تھی UN سیکیورٹی کونسل میں عرب کنٹریز کی طرف سے کہ جنگ کو روکا جائے، لیکن US نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اب یاد رکھیے گا جنگ جو ہے یہ غزہ میں لگی ہوئی ہے، اور یہ 2023 پچھلے سال کی لگی ہوئی ہے جی، تو اس کو ابھی عرب کنٹریز نے کہا کہ اس کو روکا جائے، اس کو مطلب ہے کہ سیز فائر کیا جائے، تو اس کو US نے ویٹو کر دیا ہے، اور ماسکو یعنی کہ رشیا نے اس کو اکیوزڈ کیا ہے US کو کہ یہ US جو ہے وہ لائسنس ٹو کل دے رہا ہے اسرائیل کو، یعنی اسرائیل کو پرموٹ کر رہا ہے، اسرائیل کو بیک کر رہا ہے کہ یہ مطلب جنگ جاری رہنی چاہیے۔ تو یہ مطلب ہے کہ ماسکو نے الزام لگایا ہے US پہ، اور یہ عرب ریزولوشن کو ویٹو کر دیا کس نے جی؟ US نے۔ تو یہ بھی ایک اہم چیز ہے، اور ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پوٹن جو ہے نا جی، اس نے نارتھ کوریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں، آپ کو پتہ ہے نام تو بڑا پاپولر ہے جی، کم جون جو ہے، اس کو لیموزین کار جو ہے وہ گفٹ کی ہے جی۔ مقصد ہے کہ
ان کے اندر جو ہے وہ قربت بڑھ رہی ہے جی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ نارتھ کوریا اینٹی امریکہ ہے تو اتنے ہی رشیا جو ہے ان کو بیک کر رہا ہے جی۔ تو نارتھ کوریا آپ نے یاد رکھیے گا کہ ان کو ان کے پریزیڈنٹ کو گفٹ کیا ہے ولادیمیر پوٹن، پریزیڈنٹ آف رشیا، موسٹ پاورفل پرسنالٹیز میں نام آتا ہے ولادیمیر پوٹن کا جی۔ ایک یہ کیس ہے جی پیبلو نیروڈا، ایک پرسنالٹی ہے جی، چلی کا ہے، 1904 میں پیدا ہوا تھا، 1973 میں اس کو سلو پائزننگ کے ذریعے جو ہے نا مارا گیا جی۔ اس کی نا انکوائری لگی ہوئی ہیں اور کافی ٹائم ہوئی ہیں، لیکن ابھی دوبارہ یہ کیس چل رہا ہے کیونکہ الزام ہے کہ جو چلی کا پریزیڈنٹ تھا اس وقت اس کے نے یہ سارا کیا تھا جی۔ اس پرسنالٹی کو اگر آپ دیکھیں تو اس نے نوبل پرائز لیا ہے لٹریچر میں 1971 میں، لینن پرائز اس نے لیا ہے 1953 میں، انٹرنیشنل پیس پرائز اس نے لیا ہے 1950 میں۔ تو یہ کیس ابھی آج کی جو سٹوری ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیبلو نیروڈا جو ہے ابھی تک اس کا کیس چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ لیڈی ڈیانا جو ہے اس کا کیس بھی ابھی تک چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے لیڈی ڈیانا جو ہے یہ پرنس چارلس کی بیوی تھیں، تو 1997 میں آپ کو پتہ ہے کہ کار ایکسیڈنٹ میں فرانس کے اندر جو ہے وہ مر گئی تھیں۔ تو سٹل کیوری چل رہی ہے، انکوائری ہو رہی ہے کہ یہ کار ایکسیڈنٹ تھا یا کہ قتل ہے جی۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی چل رہی ہے، اور اس کا جیسے آپ کو پتہ ہے ہمارے بھٹو صاحب کی بھی چل رہی ہے۔ بھٹو صاحب اس دنیا سے چلے گئے لیکن کیس ابھی عدالت میں ہے کہ بھٹو صاحب کو سزائے موت لیگل طریقے سے ہوئی تھی یا یہ جوڈیشل مرڈر تھا جی، تو ابھی تک وہ بھی چل رہا ہے۔ تو اس طرح یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں جی ملکوں میں، ہمارے ملک کا نہیں ہے، باقی ملکوں میں بھی یہی ایشو چلتے رہتے ہیں، کیونکہ یو کے جیسے ملک میں مطلب لیڈی ڈیانا کا کیس ابھی تک ختم نہیں ہوا، تو ادھر مطلب ہمارے ہاں بھٹو صاحب کا نہیں ختم ہو رہا، لیاقت علی خان کا، بے نظیر بھٹو کا، تو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں جی۔ تو یہ تھا جی آج کا مطلب کرنٹ افیئر، اور جو سٹوریز تھی ساتھ آپ کے ایڈ کی ہیں جی، تو امید ہے انشاءاللہ آپ کے نالج میں اضافہ کریں گی، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا جی، اور کمنٹ ضرور کیا کریں، اور لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ تو ساتھ یہ ہے کہ سارے دوست پوچھتے ہیں جی کہ ہمیں نمبر چاہیے، تو پراپر سیشن کے لیے آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0306 7562 356۔ تھینک یو۔